چلیے آج تاریخ کے ایک ایسے دور میں چلتے ہیں جو ایک بہت بڑی تبدیلی کا نقطۂ آغاز تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام سے پہلے کے مکہ کی۔ یہ شہر صرف ریت کے ٹیلوں پر نہیں بسا تھا، بلکہ ایک ایسے معاشرے پر کھڑا تھا جو اخلاقی طور پر بالکل تباہی کے دہانے پر تھا۔ یہ ایک بڑا تجارتی مرکز ضرور تھا، لیکن اس کی چمک دمک کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا تھا، جہاں ظلم کا راج تھا اور خود غرضی نے دلوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ یہ ایک جملہ اس پورے دور کی روح کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ انسان تو زندہ تھے، لیکن انسانیت مر چکی تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس معاشرے کا ایک کڑوا سچ تھا، ایک ایسی حقیقت جو ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں نظر آتی تھی۔ اچھا، اب اس صورتحال کو جو چیز اور بھی پیچیدہ بناتی ہے وہ ہے مکہ کی اپنی دوہری شناخت۔ ایک طرف تو یہ ایک بہت ہی معزز مذہبی مرکز سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف یہی شہر بے رحم تجارت اور کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا۔ اللہ کے گھر کو اس کے رکھوالوں نے ہی سیاست اور کمائی کی دکان بنا لیا تھا۔ مکہ کے سردار اپنے اور اپنے شہر کے لیے ایک عظیم ورثے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے، ارے ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم ان کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے ہیں، ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں اور اس کی چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ لیکن ان کے دعوے اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف خود کو اللہ والے کہتے تھے، تو دوسری طرف بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کو بھول بیٹھے تھے۔ کمزوروں پر ظلم اور لالچ کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ان کی عبادتیں بھی بس دکھاوا تھیں، روح سے خالی، صرف کھوکھلی رسمیں باقی رہ گئی تھیں۔ تو یہ تو تھی شہر کی بڑی تصویر۔ آئیے اب ذرا قریب چلتے ہیں اور ان لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں جن کی چیخیں اس شور میں کہیں دب گئی تھیں۔ یہ وہ بھلائے گئے چہرے تھے جنہوں نے اس بے رحم شہر میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک چھوٹے سے یتیم بچے کا جو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت واپس لینے کے لیے مکہ کے ایک طاقتور سردار ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے کہ شاید آج اسے اس کا حق مل جائے۔ لیکن اسے جواب میں کیا ملا؟ ابو جہل نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا، چل بھاگ یہاں سے، دوبارہ اپنی منحوس شکل دکھائی تو کھال اتروا دوں گا۔ سوچیں، یہ الفاظ اس معاشرے میں سب سے کمزور لوگوں کے لیے ہمدردی کی مکمل موت کا اعلان تھے۔ اب ایک اور دل دہلا دینے والے منظر کا تصور کریں۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر ہے، ایک پیاسا غلام صرف ایک گھونٹ پانی مانگنے کی ہمت کرتا ہے، اور اس کا امیر مالک سرے عام اس پر کوڑے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوڑے کی مار پر ایک دردناک چیخ گونجتی ہے، لیکن آس پاس کھڑے لوگ بے حسی سے یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ مالک چیخ کر کہتا ہے، جو پیاس تجھے ستا رہی ہے نا، وہ بھی تجھ پر حرام ہے جب تک میں نہ چاہوں۔ میرے حکم کے خلاف سانس لینے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ مطلب ایک انسان کی بنیادی ضرورت، اس کی پیاس بھی مالک کی مرضی کے تابع تھی۔ آئیے اب ایک ماں کی کہانی سنتے ہیں۔ ایک بیوہ عورت جو برسوں سے ایک امیر گھر کی وفادار خادمہ تھی، آج اپنے بیمار بچے کی خاطر ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھی۔ اس کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا اور اسے اس در کے سوا کوئی اور امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ امیر مالکن کا جواب سنیے، جو خود بھی ایک ماں تھی۔ تیرا بچہ مرے یا جیے، مجھے اس سے کیا؟ دوبارہ اپنی یہ شکل لے کر میرے دروازے پر مت آنا۔ یہ انتہا تھی خود غرضی کی، جہاں دولت نے انسانیت کے بنیادی رشتوں کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اب ذرا ان کی مذہبی منافقت پر بات کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف سماجی برائیوں کی نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک ایسے ایمان کی بھی عکاسی کرتی تھیں جس کی روح مر چکی تھی، جہاں عبادت صرف ایک دکھاوا بن کر رہ گئی تھی۔ ان کی مذہبیت کا حال تو اور بھی عجیب تھا۔ نماز میں اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے سیٹیاں اور تالیاں بجائی جاتی تھیں۔ پاکیزگی کے نام پر کعبہ کا طواف برہن نہ ہو کر کیا جاتا تھا۔ قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ بتوں کو خوش کرنے اور معاشرے میں اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ ایک امیر سردار کا یہ اعلان اس سوچ کی بہترین مثال ہے۔ یہ میرے 10 بہترین اونٹ ہمارے بڑے بتوں کے نام، تاکہ وہ میرے بیٹے کو کامیاب کریں اور سب کو میری سخاوت کا پتہ چلے۔ مطلب نیکی کے کام بھی تکبر اور شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکے تھے۔ خیرات کا تصور بھی بالکل بگڑ چکا تھا۔ یہ امیروں کے لیے اپنی دولت کی نمائش کا ایک تماشا تھا، غریبوں کے لیے حقیقی مدد کا ذریعہ نہیں۔ اور اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ اگر کوئی غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔
اور پھر ٹھیک اسی ماحول میں قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، سورۃ الماعون۔ یہ سورت ان تمام مناظر پر ایک براہ راست الہامی تبصرہ تھی۔ یہ ایک ایسا آئینہ تھی جو معاشرے کو اس کا اصلی بدصورت چہرہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سورۃ الماعون کی ہر آیت مکے کی سماجی برائیوں پر ایک سیدھی ضرب تھی۔ جب اللہ نے فرمایا وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو ابو جہل کا وہ یتیم بچے کو دھتکارنے والا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب کہا گیا تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، تو کعبہ میں ہونے والی تالیوں اور سیٹیوں والی دکھاوے کی عبادت کا منظر صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سورت صرف تنقید نہیں تھی، یہ ایک انقلاب کا اعلان تھی، ایک ایسی سورت جو تقوی اور سچے ایمان کی تعریف کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سورت کا جو عنوان ہے الماعون، وہی اس کے پیغام کا مرکز ہے۔ معاون کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی عام استعمال کی چیزیں، پڑوسیوں کی مدد کے وہ سادہ اور روزمرہ کے کام، جیسے کوئی اوزار، تھوڑا سا نمک یا ایک پیالہ پانی دے دینا۔ یہ سماجی ہمدردی کی سب سے بنیادی سطح ہے۔ تو بنیادی پیغام بالکل واضح تھا، سچا ایمان صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے، اس کا اصل پیمانہ انسان کی ہمدردی، اس کا سماجی شعور اور کمزوروں کے ساتھ اس کا سلوک ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف سجدوں کا نام نہیں، بلکہ انصاف، رحم اور دوسروں کے کام آنے کا نام ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کا اپنے سب سے کمزور لوگوں کے ساتھ سلوک اس کے حقیقی عقائد اور اس کی اصل روح کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو 1400 سال پہلے جتنا اہم تھا، آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔